السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاسم بن یوسف اور حجاج بن یوسف دو بھائی تھے۔ اس وقت خلیفہ عبد المالک بن مروان تھا۔ دونوں بھائی بڑے جرأت مند اور فن حرب و ضرب کے ماہر تھے۔ فوج میں دونوں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ یہ اس دور کا ذکر ہے جب مسلمان آپس میں پھٹ چکے تھے، بھائی بھائی کا دشمن ہو چکا تھا، یہاں تک کہ خلافت کے بھی 2 حصے ہو گئے تھے۔ خلافت شام اور مصر تک محدود تھی۔ عبداللہ بن زبیر نے عراق اور حجاز میں اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی تھی اور اس نے اموی حکومت کو بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ عبداللہ بن زبیر خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامور نواسہ تھا۔ اس نے یزید بن امیر معاویہ کی بیعت سے بھی انکار کیا تھا اور حجاز اور عراق میں مسلمانوں کو جمع کر کے متوازی حکومت کر لی تھی۔ یزید کے بیٹے معاویہ خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا تو بنی امیہ کی باقاعدہ خلافت کا آغاز ہوا اور اس کے ساتھ ہی خانوادہ رسول اور خصوصاً فاطمہ رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم کے ایک دور کا آغاز ہو گیا۔ عبداللہ بن زبیر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بڑی بہن اسما کے فرزند تھے، ایک پہاڑ کی طرح اس ظلم و ستم کے آگے آ گئے۔ میوں نے عبداللہ بن زبیر کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے پہلے عراق پر فوج کشی کی اور پھر حجاز مقدس پر حملہ کیا۔ دونوں حملوں میں اموی فوج کی کمان حجاج بن یوسف کے ہاتھ میں تھی۔ عبداللہ بن زبیر کو حصار سے نکالنے کے لیے حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر منجیقوں سے بھی سنگ باری کروائی، جس سے بیت اللہ کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ آخر ایک خون ریز مارکے کے بعد عبداللہ بن زبیر نے اپنی جان اپنے مقاصد کی خاطر قربان کر دی۔ حجاج بن یوسف جو ظلم و ستم کے مقابلے میں اس دور میں ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکا تھا، خلیفہ عبد المالک بن مروان کی حکومت کو بدامنی سے محفوظ رکھنے کے لیے اختلاف رائے رکھنے والوں اور خلافت کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کو عبرتناک سزائیں دیا کرتا تھا۔ اس نے عبداللہ بن زبیر کو عبرت کی مثال بنانے کے لیے ان کی لاش کی بے حرمتی کی اور لاش کے سارے جوڑ الگ الگ کر کر کے ان کے مردہ وجود کو چراہے پر لٹکا دیا گیا، جو کئی دن تک لٹکا رہا، اور حجاج بن یوسف کے خوف سے لوگوں نے ان کو نہ اتارا۔ عبداللہ کی والدہ اسما بنت ابو بکر جو اس وقت ضعیف تھی اور نابینا بھی لاٹھی ٹیکتی ہوئی اس چراہے پر پہنچی جہاں ان کے فرزند کی لاش لٹک رہی تھی۔ انہوں نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے لاش کو ٹٹولا اور پھر عربی کا وہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یہ کون شہ سوار ہے جو ابھی تک گھوڑے سے نہیں اترا۔ عبداللہ بن زبیر کے بعد حجاج اموی خلافت کے زیر نگیں آ گیا اور حجاج بن یوسف کو اس کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اس کے گورنر بنتے ہی صوبے میں امن و امان قائم ہو گیا۔ ادھر عراق میں خارجیوں نے شور بپا کر رکھا تھا۔ خلیفہ نے ان کی سرکوبی کے لیے بھی حجاز کو ہی مامور کیا۔ ایک طویل جنگ کے بعد حجاج کو فتح نصیب ہوئی۔ حجاج کو اس جنگ میں یہ نقصان اٹھانا پڑا کہ اس کے عزیز بھائی جو ان جنگوں میں اس کا دست راست بھی تھا، خارجیوں کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا اور اسے اپنے گھر میں طلوع ہونے والے اس روشن ستارے کا منہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا، جس کے بعد میں اپنے چچا حجاج کے ظلم و ستم کی داستانوں کو لوگوں کے ذہنوں سے محو کر دیا اور شجاعت اور دلیری کی ایسی مثال پیش کی کہ بے دین دشمنوں نے اسے پوجنا شروع کر دیا۔ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف سقوی کا بھتیجا اور قاسم بن یوسف کا نور نظر تھا۔ محمد بن قاسم جب پیدا ہوا تو خوشیوں پر غم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ نومولود کا باپ اسی خوشی میں شریک نہیں تھا۔ بچے کی ماں اور سب غمگین تھے کہ بچہ یتیم پیدا ہو گیا۔ حجاج بن یوسف کو اطلاع ملی تو وہ فوراً پہنچا، اسے بچہ دکھایا گیا۔ وہ بچے کو ہاتھوں پر اٹھائے اندر گیا۔ اس بچے کا باپ دنیا سے اٹھ گیا۔ حجاج نے محمد بن قاسم کی ماں سے کہا، لیکن اسے یتیم نہ سمجھنا، میں زندہ ہوں، سمجھ لے کہ اس کا باپ زندہ ہے۔ تو جانتی ہے قاسم مجھے کتنا پیارا تھا، اس نے مجھے تیرا خواب اور اسحاق بن موسیٰ کی پیشن گوئی بتائی تھی۔ اسے طائف کا نہیں، سرزمین عرب کا روشن ستارہ بننا ہے۔ اپنے آپ کو بیوہ اور بے آسرا نہ سمجھنا۔ اس بچے کے دادا کے خون کی قسم جو اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، میں اس کی تعلیم و تربیت ایسی کروں گا
کہ صدیوں بعد آنے والی نسلوں کے دلوں میں بھی یہ زندہ رہے گا۔ حجاج بن یوسف کے یہ الفاظ رسمی یا جذباتی نہیں تھے، اس نے بچے کی تعلیم و تربیت کا شاہانہ انتظام کیا تھا۔ اس کے لیے منتخب اتالیق رکھے گئے تھے۔ بچپن ہی سے بچے کو جنگی تربیت دی جانے لگی۔ اس کے کھلونے چھوٹی چھوٹی تلواریں اور برچھیاں اور کمانیں تھیں جو اس کی عمر کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی گئیں۔ تربیت میں گھوڑ سواری خاص طور پر شامل تھی۔ بچہ باپ کی جو کمی محسوس کر رہا تھا وہ ماں پوری کرتی تھی، لیکن وہ اسے اپنے ساتھ چپکاتی نہیں تھی بلکہ پیار پیار میں اسے مرد بناتی تھی۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کی ماں سے کہہ رکھا تھا کہ اپنے بھائی کے بچے کو معمولی سپاہی نہیں بلکہ سپہ سالار بنائے گا، اور سالار بھی ایسا جو صرف فوج کی کمان نہیں کرے گا بلکہ حکومت کرے گا۔ حجاج بن یوسف غیر معمولی ذہانت کا مالک تھا اور اپنا حکم منوانے کے لیے ظلم و تشدد پر بھی اتر آتا تھا۔ یہی اوصاف کی بدولت اسے خلیفہ عبد المالک بن مروان نے پہلے حجاز کا، پھر حجاز، عراق، بلوچستان اور مکران کا حاکم اعلیٰ گورنر بنا دیا تھا۔ خلیفہ کو حجاج کے ان اوصاف کا علم ایک واقعے سے ہوا تھا۔ واقعہ یوں ہوا کہ خلیفہ عبد المالک بن مروان کی فوج میں نظم و نسق کی کمی تھی۔ اس فوج میں خرابی یہ تھی کہ اسے کوچ کے لیے حکم ملتا تو کوچ کی تیاری میں ہی بہت سا وقت ضائع کر دیتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسلامی فوج میں یہ خوبی ہوا کرتی تھی کہ اس کا کوچ ایسا برق رفتار ہوتا تھا کہ دشمن حیران و پریشان رہ جاتا اور بے خبری میں مارا جاتا تھا۔ خلیفہ عبد المالک کا وزیر روح بن انبا تھا۔ روح بن انبا ایک روز خلیفہ نے وزیر سے کہا، کیا میری فوج میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو اس میں نظم و نسق پیدا کر کے اسے چاق و چوبند بنا دے؟ ایک آدمی پر میری نظر ہے، امیر المؤمنین۔ روح بن انبا نے کہا، اسے آزما کر دیکھ لیتے ہیں، کون ہے وہ شخص؟ اس کا نام حجاج بن یوسف ہے، امیر المؤمنین۔ روح بن انبا نے کہا، طائف کے جنگجو خاندان کا فرد ہے، وہ فوج میں ہے لیکن اس کا کوئی عہدہ نہیں، دوسروں سے مختلف اور عقل والا معلوم ہوتا ہے، اسے میرے پاس بھیج دو ابھی کے ابھی۔ خلیفہ نے حکم دیا۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ حجاج بن یوسف خلیفہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ڈیل ڈول اور چہرے سے حجاج نے خلیفہ کو متاثر کر لیا۔ ابن یوسف خلیفہ نے حجاج سے کہا، اگر میرے ایک حکم کی تعمیر کر سکو تو بہت بڑا عہدہ دوں گا۔ حکم امیر المومنین۔ حجاج بن یوسف نے کہا، فوج اس طرح تیار رہے کہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر کسی طرف کوچ کے لیے نکلوں تو فوج گھوڑوں پر سوار ہو کر میرے پیچھے چل پڑے۔ خلیفہ نے کہا، مجھے انتظار نہ کرنا پڑے، ہم کوچ سے تھوڑی دیر پہلے تمہیں بتائیں گے، اسی روز یا اس سے اگلے روز۔ خلیفہ نے اچانک حجاج کو بلا کر حکم دے دیا کہ اس کی سواری تھوڑی دیر میں نکل رہی ہے اور فلاں فلاں دستہ گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کے ساتھ جائے گا۔ وزیر روح بن رمبا نے اپنے محافظ دستے کے ساتھ میرے ساتھ آئے۔ خلیفہ نے کہا، یہ غالباً حجاج کا امتحان تھا۔ فوج خیموں میں تھی۔ حجاج بن یوسف مطلوبہ دستوں کے خیموں میں گیا اور اعلان کیا کہ امیر المؤمنین کی سواری نکل رہی ہے اور دستے جنگی تیاری میں گھوڑوں پر سوار ہو جائیں۔ حجاج نے دیکھا کہ وزیر اپنے خیمے میں موجود ہی نہیں، وہ 2-3 کمانڈر بھی اپنے خیموں میں نہیں تھے۔ سپاہی گپ شپ لگا رہے تھے، بعض کھانا پکا رہے تھے۔ انہوں نے جیسے اعلان سنا ہی نہ ہو۔ حجاج چلاتا رہا تھا، اے حجاج، ایک سپاہی نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کیوں گلا پھاڑ رہے ہو؟ ادھر آؤ، کھانا کھا لو۔ حجاج نے کہیں سے ایک ہنٹر لے لیا اور کھانے پر مدعو کرنے والے سپاہی کو ہنٹر مارنے شروع کر دیے۔ پھر اس نے جس سپاہی کو بیٹھے دیکھا اسے 2-3 ہنٹر مارے۔ وہ کہتا جاتا، میں امیر المؤمنین کا حکم سنا رہا ہوں۔ اس نے پھر بھی سپاہیوں میں سستی دیکھی تو اس نے 2-3 خیموں کو آگ لگا دی۔ ان میں ایک خیمہ وزیر کا تھا۔ کسی نے وزیر کو جہاں کہیں وہ تھا جا کر بتا دیا کہ اس کا خیمہ جل رہا ہے۔ مطلوبہ دستے بروقت تیار ہو کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ خلیفہ کی سواری نکلی تو سوار دستے کی قیادت میں چلنے والے تیار تھے۔ وہ بہت خوش ہوا، مگر وزیر روح بن رمبا خلیفہ کے آگے جا کھڑا ہوا۔ امیر المؤمنین وزیر نے خلیفہ سے شکایت کی، حجاج بن یوسف نے میرا خیمہ اور 2 اور خیمے جلا دیے اور اس نے 3-4 سپاہیوں کو کوڑے مارے ہیں۔ اس کا کوئی عہدہ نہیں اور
مجھے یقین ہے کہ امیر المؤمنین نے اسے حکم نہیں دیا ہوگا۔ خلیفہ نے حجاج کو بلوایا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ تو نے خیموں کو آگ لگائی ہے؟ خلیفہ نے پوچھا۔ امیر المؤمنین حجاج نے جواب دیا، مجھے غلام کو ایسی جرت نہیں ہو سکتی کہ خیموں کو آگ لگا دوں۔ میں نے کسی کا خیمہ نہیں جلایا۔ کیا تو نے سپاہیوں کو کوڑے مارے ہیں؟ خلیفہ نے پوچھا۔ نہیں امیر المؤمنین، حجاج نے جواب دیا، میں نے کسی کو کوڑے نہیں مارے۔ خلیفہ کو جلے ہوئے خیمے دکھائے گئے، پھر انہیں ان سپاہیوں کی پیٹھ ننگی کر کے دکھائی گئی جنہیں حجاج نے کوڑے مارے تھے۔ ابن یوسف خلیفہ نے حجاج سے پوچھا، تو نے نہیں تو کس نے یہ خیمے جلائے ہیں؟ کس نے سپاہیوں کو کوڑے مارے ہیں؟ آپ نے۔ امیر المؤمنین، حجاج نے کہا، آپ نے جلائے ہیں اور کوڑے بھی آپ ہی نے مارے ہیں۔ خاموش، خلیفہ نے گرج کر کہا، تو پاگل معلوم ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین، حجاج نے کہا، جو کچھ ہوا آپ کے حکم پر ہوا۔ آپ فوج میں تیزی اور مستعدی چاہتے تھے، یہی ایک طریقہ تھا جس سے میں آپ کا حکم منوا سکتا تھا۔ میرا ہاتھ آپ کا ہاتھ تھا، میرے ہاتھ میں کوڑا آپ کا تھا، میرے خیمے کو جلانے والی آگ آپ کی آگ تھی، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ خدا کی قسم، خلیفہ عبد المالک نے پرجوش لہجے میں کہا، مجھے اسی آدمی کی اشد ضرورت تھی۔ خلیفہ نے حجاج بن یوسف کو اعلیٰ عہدہ دے دیا۔ یہ حجاج کے ظلم و تشدد کی ابتدا تھی۔ یہ تھا حجاج بن یوسف، اور یہ تھی اس کی ذہانت اور اس کا کردار، اور یہ تھا حجاج بن یوسف جس نے اپنے بھائی قاسم بن یوسف کے بیٹے محمد بن قاسم کی تعلیم و تربیت اپنے ذمہ لے رکھی تھی اور بچے کو ایک خاص سانچے میں ڈھال رہا تھا۔ 705 عیسوی میں خلیفہ عبد المالک بن مروان فوت ہو گیا تو اس کا بڑا بیٹا ولید بن عبد المالک مسند خلافت پر بیٹھا۔ وہ اپنے باپ جیسا ذہین اور مدبر نہیں تھا۔ یہ اس کی خوش نصیبی تھی کہ اس کے باپ نے بغاوتوں اور سرکشی کو دبا دیا تھا، خارجیوں کا گلا بھی گھونٹ دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ فوج میں قطبیہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر اور مسلم بن عبد المالک جیسے نڈر اور منجھے ہوئے سالار موجود تھے۔ نئے خلیفہ کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ تھی کہ اسے حجاج بن یوسف جیسا جابر اور دانش مند مشیر حاصل تھا، جو بہترین منظم اور تجربے کار سالار بھی تھا، اور وہ تمام تر مشرقی علاقوں کا گورنر تھا۔ حجاج نے خلیفہ ولید بن عبد المالک کی کمزوریوں کو بھانپ لیا تھا۔ اس نے خلیفہ کی کمزور رگوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس پر چھا گیا۔ ایک بار حجاج طائف گیا۔ وہ ایک عرصے بعد طائف گیا تھا۔ محمد بن قاسم کی ماں کو اطلاع ملی تو وہ حجاج سے ملنے اس کے گھر گئی۔ تو خود ہی کیوں چلی آئی ہے؟ حجاج نے اپنے مرحوم بھائی کی بیوہ کو دیکھ کر کہا، کیا تو یہ سمجھتی تھی کہ میں تیرے گھر نہیں آؤں گا اور تو اسے نہیں کہوں گا کہ میرے بھائی کی امانت مجھے دکھا؟ کہاں ہے محمد؟ میں اسے دیکھنے خود آنا تھا۔ اللہ میرے بھائی کو اپنی رحمت میں رکھے۔ محمد بن قاسم کی ماں نے کہا، میں نے اسے نیا گھوڑا لے دیا ہے۔ پہلے وہ بھلے مانس گھوڑے کی سواری کرتا رہا ہے، اب جو گھوڑا اسے لے کر دیا ہے کوئی شاہ سوار ہی اس پر سواری کر سکتا ہے۔ محمد جوان ہو گیا ہے، اسے اب جنگی گھوڑے کی سواری کرنی چاہیے۔ وہ گھوڑا لے کے نکل گیا ہے۔ اللہ کرے گھوڑا اس کے قابو میں رہے، بڑا زبردست گھوڑا ہے، اللہ کرے وہ گر جائے۔ حجاج نے کہا، اسے گر کر اٹھنے کی تربیت ملنی چاہیے۔ شاہ سوار گھوڑے کی پیٹھ پر نہیں، گھوڑے کے قدموں تلے آ کر بنا کرتے ہیں۔ اور میری بہن، وہ گر کر واپس آیا تو اسے سینے سے نہ لگانا۔ اس کا خون بہہ رہا ہو تو اپنی اوڑھنی بچھا کر پھاڑ کر اس کے زخموں پر نہ باندھنا، اس پر ممتا کا تاثر طاری نہ کر دینا، اسے اپنا خون دیکھنے دینا اور اسے بتانا کہ یہ خون کس کا ہے۔ میں تیرے گھر آ رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد حجاج بن یوسف ادھر جا رہا تھا۔ محمد بن قاسم کی ماں کو اطلاع ملی تو وہ اس کے استقبال کے لیے باہر آ گئی۔ حجاج اس کے مرحوم خاوند کا بڑا بھائی ہی نہ تھا بلکہ عادی سلطنت کا حاکم اعلیٰ تھا۔ وہ محمد بن قاسم کے شاہانہ مکان میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ اسے سر پر دوڑاتے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی۔ اس نے ادھر دیکھا، ایک سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ حجاج اسے دیکھنے کو رک گیا۔ محمد بن قاسم کی ماں اس کے پاس کھڑی تھی۔ سوار ان کے قریب سے گزر گیا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار کم نہ کی۔ اس نے حجاج کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ حجاج کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار آ گئے تھے۔ صاف پتہ چلتا تھا
کہ سوار کے اس طرح قریب سے گزر جانے کو اس نے بد تہذیبی سمجھا تھا۔ وہ قبیلہ ثقیف کا سرکردہ فرد تھا۔ طائف کے لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرے قبیلے کے بیٹے مجھے بھول گئے ہیں۔